اللہ رب العزت ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، فرمایا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، وَالتَّقْوَىٰ اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ میرے محتشم بھائیو، کسی دوسرے مسلمان کی مدد کرو، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا عظیم کام ہے، اس کے اتنے فضائل ہیں جو بیان سے باہر ہے۔ اور یقیناً آپ جب یہ فضائل چند ایک میں عرض کرتا ہوں یہاں پہ سنیں گے تو آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں واقعتاً دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تعاون اچھا کرنا چاہیے، کسی کی ضرورت پوری کریں تو اللہ اس کا اجر کتنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیو سنو، یہ پہلی حدیث ہی آپ کے دل کو باغ باغ کر دے گی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ لوگ میدان معاشر میں آئیں گے جو دوسرے لوگوں کی ضروریات پوری کرتے تھے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ان کے لیے نورانی ممبر لگوائے گا اور نورانی ممبروں پر انہیں بٹھائے گا۔ وہ نورانی ممبروں پر رب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اپنے اللہ سے گفتگو کریں گے، اللہ سے باتیں کریں گے، جبکہ دوسرے لوگ اس وقت حساب دے رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنا بلند مقام انہیں اللہ عطا فرما رہا ہے۔ اتنی بھی شان کسی کی ہو سکتی ہے کہ لوگ حساب دے رہے ہیں اور وہ شخص نورانی ممبر پہ بیٹھ کے اللہ رب العزت کے سامنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اور سنیے ایسی شانیں کیسی اللہ عطا فرمائے گا اس شخص کو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والا، دوسرے مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنے والا جب میدان معاشر میں آئے گا، میزان پہ آئے گا، اس کا حساب ہونے لگے گا تو فرمایا میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ اگر اس کی نیکیاں بڑھ گئیں تو ٹھیک، اگر نیکیاں کم بھی پڑ گئیں تو فرمایا میں اس کا سفارشی ہوں، میں اس کی شفاعت کروں گا کہ اللہ اسے جنت عطا فرما۔ اور دیکھیے ایک یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اس کی نیکیاں کم کیسی ہوں، اس کی نیکیاں انشاءاللہ کم نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جب بندہ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلتا ہے، کسی دوسرے مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہیں، یا تو وہ اس کی ضرورت اپنی کوشش سے پوری کر دے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوشش بھی کرتا ہے لیکن پوری طرح کسی کے کام نہیں آ سکتا، کسی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ بس بندہ گھر سے نکلے، کوشش کرے، ضرورت پوری ہو یا ضرورت پوری نہ ہو، خالص نیت کے ساتھ جب انسان کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک آخری حدیث مبارکہ اس ضمن میں سماعت فرمائیے گا، اور یقیناً اس کے بعد میرے، آپ کے، میرے سننے والوں کے ہر شخص کے دل میں انشاءاللہ ایک تڑپ پیدا ہوگی کہ جیسا بھی ہو سکے کسی دوسرے مسلمان کے کام ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، جہاں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنے زیادہ فضائل ہیں اس کے۔ میں یہاں پہ ایک آخری حدیث عرض کر کے آج کے درس کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کے راوی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گھر سے کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس نکلنے والے کو ہر قدم پر اللہ اس کے 70 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور ہر قدم پر اللہ اس کے نام اعمال میں 70 نیکیاں لکھواتا ہے، یعنی 70 نیکیوں کا ثواب اسے ایک قدم پہ مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہر قدم پہ 70 نیکیاں اور ہر قدم پہ 70 گناہ معاف۔ یہ جب ہے جب وہ نکلتا ہے۔ اور آگے جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا اگر وہ مسلمان کی ضرورت پوری کر دے جا کے تو پھر اجر کیا ملتا ہے؟ میرے نبی فرمایا پھر اجر یہ ملتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ ایسے معاف فرما دیتا ہے
جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ایسے ہے جیسے آج ہی اس نے جنم لیا ہے۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت گناہوں سے مبرہ بے عیب پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ فرمایا جس طرح دنیا میں آنے والا بچہ پہلے سانسوں میں گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جب مسلمان دوسروں کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ بالکل ایسے ہی اس شخص کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور میں ہم ایک دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کو لگے ہیں، ضرورت پوری نہیں کرتے، لیکن ٹانگیں کھینچیں گے کسی کی تو پھر معاملہ اس کو الٹ ہوگا۔ یہ گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہے، اور جہنم کے دروازے بھی ایسے ہی کھلیں گے مسلمانوں کی ٹانگیں کھینچنے سے، جیسے ضروریات پوری کرنے سے جنت کے دروازے کھلیں۔